عقیدتاً محبتاً درود شریف پیش کرنے تو بعد اللہ تعالیٰ دا کروڑہا مرتبہ شکر کہ اس نے ساری زندگی دی اندر جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑی سانو عنایت فرمائی۔ دعا کرنا اللہ رب العالمین تمام دا نماز جمعہ ادا کرنا قبول و منظور فرمائے۔ پچھلے جمعے میں جو بیان کرنا چاہتا تھا وہ پھر رہ گیا، وہ بیان نہ ہو سکیا، تو آج انشاءاللہ میں وہ بیان کراں گا۔ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، سب نو مل کے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کچہری لاندے سن، پچھلے جمعے یاد ہے نا بیان کیتا ہے، جن بھوت پری پرندے جانور ہر چیز انہاں دی کچہری دی اندر حاضر ہوندی سی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نو پتہ لگا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، ملکہ بلقیس آ رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ مجمع دے وچ جڑے بہن والے سن نا، جن انسان جانور جی تمام مخلوقات، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ تواڈے چ کوئی ہے جیڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے آوے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ پہلے نمبر تے ایک جن اٹھیا، جن کہندا جی میں لے آنا تخت۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر چ لے کے آوے گا، ٹائم کتنا لگے گا؟ اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو عرض کیتی جی اے محفل ختم ہون تو پہلے پہلے میں تخت لے آواں گا۔ ایک روایت دے اندر، دوسری روایت دے اندر یہ ملتا ہے کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے جی۔ انہوں نے فرمایا حضرت سلیمان نے جی آ رہی ہے۔ اس نے کہا جی ان دے ایتھے پہنچن تو پہلے لے آواں گا۔ دوسری روایت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدو جن دی آواز سنی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں مینو اس دی جلدی چاہیے، اس تو بھی پہلے چاہیے۔ پھر او اٹھیا، حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی ہے، مفسرین کرام فرماندے ہیں ان دا نام حضرت آصف بن برخی ہے۔ اللہ دا قرآن کی فرماندہ ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، علم من الکتاب، جڑے صحیفے حضرت سلیمان علیہ السلام تے نازل ہوئی او صحیفے بھی ایک کتاب ہوندی ہے، کتاب تو چھوٹے صحیفے ہوندے ہیں، کتاباں 4 آئیاں تے صحیفے بے شمار آئے ہیں۔ اللہ صحیفے بھی نازل فرماندہ رہے ہیں، کتاباں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام تے صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ علم من الکتاب، او جڑا صحیفہ نازل ہویا، کتاب نازل ہوئی، ان دے وچوں علم رکھن والا آصف بن برخیہ کھڑا ہویا، عرض کردہ جی حضور میں لے کے آؤنا۔ کی عرض کردہ حضور میں لے کے آؤنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدو ویکھیا نا کہ میری پیچھے نماز پڑھن والا میرا مرید چٹی داڑھی ہے بابے دی، تے بابا اٹھ پیا مجمع تے کھڑا ہو کے کہندا جی میں لے کے آنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر وچ لے کے آوے گا؟ وہ جن بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے آخیا کتنی دیر وچ لے آوے گا؟ انہیں ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ محفل ختم ہون تو پہلے پہلے لے آواں گا۔ دوسری روایت تے آندا ہے کہ ملکہ بلقیس دے ایتھے پہنچن تو پہلے میں لے آواں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس اپنے مرید اپنے امتی آصف بن برخیہ کو پوچھیا کہ تخت تو بھی لے آویں گا، کتنی دیر وچ لے آویں گا؟ تے حضرت سلیمان علیہ السلام دا او امتی حضرت سلیمان علیہ السلام دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے نا
تے ہاتھ بن کے عرض کر دے حضور ٹائم دی مہلت ہی کوئی نہیں. ٹائم کیڑے؟ آنا آتی کبھی، آنا آتی کبھی قبل این یرتد الیک طرفک. حضور حکم تسی کرو گے، اکھ جمکن تو پہلے تخت میں لے آواں گا. اللہ اکبر، اچھی بولو. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. حضور حکم کرو. ایک قرآن مجید کے اندر واضح طور تے قصہ، ایک کہانی حضرت سلیمان علیہ السلام دی، جویں دن سورج چمکدا ہے نا، ایویں واقعہ قرآن دے اندر چمک رہے ہے. ہون بھی کئی بندے آکھن کہ نہیں اللہ تو بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکدا، اللہ تو بغیر کسے کول کوئی اختیار نہیں، جو کچھ کردہ ہے اللہ کردہ ہے. ساڈا عقیدہ بھی یہی ہے، جو کچھ کردہ ہے اللہ کردہ ہے. اللہ کول یہ طاقت اپنی ہے، اللہ نو کسے طاقت شان دتی نہیں، اللہ دی خود ذاتی ہے طاقت ہے. لیکن نال نفی نہ کر، اللہ دی شان اپنی ہے، پر اللہ فرماندا ہے جن دے تے میں راضی ہو جاں انہاں نوں یہ شانہ بھی دے دینا وا. بیٹھے بھاویں سلیمان دی کچہری دے اندر ہون تے آنا آتی کبھی قبل این یرتد الیک طرفک. عرض کر دے حضور میں تہاڈا کلمہ پڑھن والا، میں تہاڈی امت وچ ہاں، میں تہاڈا نوکر ہاں، خادم ہاں، غلام ہاں. تسی حکم کرو تے میں اے جڑی پلک جھبکی دی ہے نا، پلک چمکن تو پہلا، اے نہیں کہ جھبک دین تو بعد نہیں، چمکن تو پہلا. تو جیڑا حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت دے وچ، حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی، اللہ دا نیک بندہ اتنی شان والا ہے کہ اکھ جمکن تو پہلے تخت لیا سکتا ہے. حضور نے فرمایا جویں ساریاں نبیاں چوں میں افضل ہاں، ایویں ساریاں امتاں چوں میری امت افضل ہے. تے جدو حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت دی یہ شان ہے تے حضور علیہ السلام دی امت دے ولی دی کنی کو شان ہوئے گی. پھر اگر میں وضاحت کرا اس چیز دی، تو اس بابے نے آصف بن برخیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ نہیں پوچھی حضور او تخت پیا کتھے، حضور او تخت ہے کیویں دا، او کیڑے کمرے چ پیا ہے، کیڑے ملک چ پیا ہے، کیڑی جگہ تے پیا ہے، تے ہے کیویں دا، اے پوچھیے ہی نہیں. میں کسے بندے نو آکھا نہ جا اجرے چو فلانی کتاب چوک کے لیا تو کم از کم میں نو انہا کو پوچھے گا شاہ جی کیڑی کتاب، اتھے جی ڈھیر ساریاں کتاباں پئیاں تو میں کیڑی کتاب لے کے آنی ہے. تو ملکہ دا ہوئے محل، ایتھے تے ایم پی اے دے محل کوٹھی چلے جائیے تے دا بیڈ تے انہاں دے کمرے اچ پے ہوندے نے. ایک کونسلر دے گھر ٹور جائیے تے دو تین بیڈ تے ان دے گھر بھی ہیں. تو ملکہ بلقیس دے گھر کتنے کو تخت نے، کتنے کو بیڈ نے. اس نے یہ نہیں پوچھی حضور کیڑا تخت لے کے آواں، بغیر پوچھڑ تو عرض کی تھی حضور حکم تسی دینا ہے، تخت میں لے آنا ہے. تو تخت آیا کہ نہیں آیا؟ اچھی بولو، اچھی بولو، تخت آیا کہ نہیں آیا؟ تو جے اے اللہ دے نبی دے ایک امتی دی یہ شان ہے تے نبی دی کنی کو شان ہوئے گی. پھر اللہ تو بغیر کسے کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تو بغیر کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو بغیر کوئی مشکل حل نہیں کردا. حقیقی میں پہلے دسی حقیقی مشکل کشا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندیاں دے وچ مشکل کشا بھی پیدا کیتے ہوئے نے. میں پچھلے جمعے نہیں دسی او کرتے والا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام دا، یعقوب علیہ السلام دا. ایک کرتا ان کی ہے،
یہ مشکل کشائی کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ تو جدو ایک نبی اللہ دے پیارے دے جسم دے نال لگن والی قمیض جڑی ہے، کرتا جڑا ہے، وہ مشکل کشائی کر رہا ہے، تو جن دے صدقے قمیض نو یہ شان ملی ہے، وہ نبی آپ مشکل کشا کے وہ نہیں کر سکتا۔ بھئی میں وس کٹ پائی ہے، میرے پان دی وجہ تو وس کٹ نو اگر شان مل گئی ہے، میرے پان دی وجہ تو، میں اگر اینک پائی ہے، میرے پان دی وجہ تو اینک نو شان ملی ہے، تو ٹھیک ہے اینک نو تو شان ملی ہے، تو جن دے صدقے ملی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جے کرتا پایا اپنے جسم تے، تے جے اس کرتے نے، اس قمیض نے، اس کپڑے نے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دے جسم دے بوسے لینے، تے جے او جسم دے نال ٹچ ہون والا کرتا انی شان والا ہے، تے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام کی نی شان والے ہوڑ گے۔ تے پھر جے اللہ تو بغیر کسے نو کوئی کچھ کر نہیں سکتا، تے سلیمان علیہ السلام نو آکھن دی کیڑی لوڑ آئی؟ اللہ دے نبی دا فعل قوم دی تعلیم واسطے ہوندا ہے، اللہ دے نبی دا کوئی بھی فعل ہے، عمل ہے، وہ قوم دی، امت دی، لوگاں دی تعلیم واسطے ہوندا ہے، لوگاں نو پتہ لگ جائے، اس واسطے ہوندا ہے۔ تے اللہ دے نبی جے اے عقیدہ رکھنا کہ اللہ تو بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکدا، تے اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نو اس چیز دا نہیں سی پتا، وہی کہہ دیندے کہ نہیں جی اللہ تو بغیر تو کوئی کچھ کر نہیں سکدا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جڑا تخت لے کے آوے گا؟ پھر بندہ بھی اس جماعت دے وچوں، اس مقتدیاں دے وچوں پھر بندہ بھی اٹھے ہے۔ تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہوں یہ بھی نہیں آکھیا اوے چپ کر ہے، اللہ جو کوئی کردہ ہے اللہ کردہ، تو کی کرنا ہے؟ وہ سکھا میں لے کے ہونا، آنا آتی کبھی ہی، میں لے کے ہونا، آتی کبھی ہی قبل یرتد الیک طرفک، حضور حکم تساں دینا ہے، اٹھاں گا نہیں، جاواں گا نہیں، اکھ جمکڑ تو پہلے تخت تواڈے قدماں وچ ہوے گا۔ اور مفسرین کرام فرماندے نے ملکہ بلقیس دے محل دے 100 گیٹ سن، کتنے؟ 100 دروازے سن، 100۔ تے بیڈ کوئی اے نہیں کوئی ہے چھوٹی جی پیڑی ہے، ادھر توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ میرے علوں، بیڈ کوئی اے نہیں کوئی چھوٹی جی پیڑی ہے، کوئی چھوٹی جی چیز ہے، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، تے زمین جگڑے ہے، ان دے پاوے زمین دے وچ پختہ ہوئے، اور ہر دروازے تے پہرے دار بھی کھلوتا ہے، آیا سیکورٹی گارڈ کھلوتا ہے، پہرے دار کھلوتا ہے ہر کمرے دے دروازے تے، وہ پہرے داروں بھی نہیں پتہ لگن دیتا۔ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، بڑا شاہی بیڈ کیویں چوک کے لے آندا ہے؟ جدو یہ چیز اسی پڑھی ہے نا قرآن دے اندر تو سمجھ میں نہیں آتی، یہ ولی دی کرامت ہے، یہ کرامت ولی دی کرامت قرآن تو ثابت ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں جن دے کولو کرامت ظاہر ہوئے او ولی ہوئے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ کرامت ظاہر ہوئے تو ولی ہوئے، کیونکہ اللہ دے قرآن نے کرامت ولی دی یعنی کہ شان نہیں بیان کی تھی، ولیاں کو کرامتاں ہوندیاں، لیکن اے کوئی ضروری نہیں کسے بندے کو کرامت ہوئے تو اللہ دا ولی ہوئے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اے ولی دی شان ہے، جس دے اندر اے چیزاں پائیاں جان گیاں وہ اللہ دا ولی ہوئے گا۔ الذین، او لوگ، آمنوا جڑے ایمان لے کے آئے، یتقون تے جنہ پرہیزگاری کیتی ہے، جڑے متقی بن کے رہے نے، پرہیزگاری ہے، اگر پرہیزگاری نہیں، متقی نہیں،
تو داتا علی اجویری نے اپنی کتاب کشف الموجود کے اندر تے واضح طور تے ارشاد فرما دیتا، ہوا چھڑدا ہوئے، اگ تے چلدا ہوئے، اگ کھاوے، جی اللہ دی کسے ایک اللہ دے نبی دی کسے ایک سنت دا بھی تارک ہے تے اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا، وہ بہروپی ہے، وہ فراڈی ہے، وہ دھوکے باز ہے۔ اللہ دا ولی وہ ہوئے گا جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت تے عمل کردا ہوئے گا۔ تو قرآن و حدیث نو سمجھنے واسطے بھی کوئی چیز دی ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث کسے دی سمجھ چاہتا تے کسے دی سمجھ نہیں آتا۔ یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، مینوں پڑھن والے ہدایت یافتہ بھی نے تے مین پڑھن والے گمراہ بھی نے۔ یہ قرآن ہی ہے نا، پڑھتے تے سارے لیکن ہدایت یافتے کوئی تے کچھ گمراہ۔ جن نے بغل چ قرآن دیتا ہوئے 24 گھنٹے تلاوت پیا کردا ہوئے، تے جی حضور دا گستاخ ہے تے اس قرآن نو سینے نال لان دا بھی کوئی فائدہ نہیں، پڑھن دا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جے قرآن نو 24 گھنٹے بندہ اپنے سینے نال لا کے رکھے تے جے حضور دا گستاخ ہے، حضور دے صحابہ دا گستاخ ہے، حضور دی اہل بیت دا گستاخ ہے، اولیاء اکرام دا گستاخ ہے، انہوں قرآن سینے نال لان دا کوئی فائدہ نہیں۔ تے جیڑا قرآن نو چھڑ کے ولیاں دے پیچھے چلنے لگ پوے، ان بھی کوئی فائدہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تواڈے کول 2 چیزاں چھڑ کے جا رہا، ایک اللہ دی کتاب قرآن، ایک اپنی اہل بیت۔ انہاں 2 چیزاں نو منیا جے، انہاں نال پیار کرے آجے۔ حضور نے گارنٹی دے دیتی، حضور نے فرمایا تسی انہاں نال پیار کرو گے کدی گمراہ نہیں ہوو گے۔ اور یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، قرآن کہندا مینوں پڑھن والے گمراہ بھی نے تے ہدایت یافتہ بھی نے۔ ادھر سرکار کی فرماندے نے پہ، ایک اللہ دا قرآن دے کے چلنا، ایک اپنی اہل بیت دے کے چلنا، انہاں دوواں نو منیا جے، انہاں نال پیار کریا جے، کدی گمراہ نہیں ہوو گے۔ جنہ حضور دی اہل بیت نو چھڑ دیتا، قرآن نو سینے نال لا لیا، او بھی گمراہ ہو گئے۔ جنہ قرآن نو چھڑ کے اہل بیت نو من لیا، او بھی گمراہ ہون گے۔ تے ہدایت یافتہ او ہون گے جڑے اللہ دے قرآن نو بھی مندے ہون گے، حضور دی اہل بیت نو بھی مندے ہون گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آج ایسے کچھ لوگ ہیں جڑے قرآن تے 24 گھنٹے سینے نہ لاندے ہیں، لیکن اہل بیت تو دور نے، وہ گمراہ نے حضور دے فرمان دے مطابق، وہ بے دین نے، انہاں دین دی سمجھ ہی کوئی نہیں، وہ گمراہ نے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جڑے اہل بیت نو تے بڑا مندے ہیں، تو انہاں دے وچ کوئی حافظ ہی نہیں بندا، حافظ ہی کوئی نہیں، قرآن نال پیار ہی نہیں ہے، قرآن نال محبت ہی نہیں ہے، وہ بھی گمراہ نے، بے دین نے۔ دین تی ہوئے گا، ہاں اگو تقوی پرہیزگاری اپنی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ ہدایت یافتہ ہوئے گا جڑا اللہ دے قرآن تے بھی ایمان رکھے گا، مصطفیٰ دی آل تے اہل بیت تے بھی ایمان رکھے گا۔ محترم حضرات، آصف بن برخیہ جڑا اٹھیا سی نا، تخت لے کے، بولو ذرا، تخت لے کے آیا ہے، تخت لے کے آیا نا، جھوٹ ہی تے نہیں نا گل، لے کے آیا نا جی۔ کچھ لوگ امریکہ دے اندر چلے گئے تبلیغ دے سلسلے دے اندر، انہاں جا کے تبلیغ کیتی، ایک انگریز نو مسلمان کر لیا،
ہن انگریز مسلمان ہو گئے، وہ نال چلن لگ پے، اس انگریز نو قرآن پڑھان لگ پین۔ وہ قرآن پڑھدا جدو ایس مقام تے آیا ہے نا کہ ملکہ بلقیس دا تخت آیا ہے، اکھ جھپکن تو پہلے آیا ہے، وہ رک گیا اتھے۔ اس نے کہا اگے قرآن میں تاں پڑھاں گا، پہلے ایندی میں نو سمجھ دیو، ایندہ دسو پہلے اے تخت کیویں آیا ہے، اگلا میں قرآن پھر پڑھاں گا صحیح، پر اگے میں تاں چلاں گا جدو پہلے میں اے دسو گے اے تخت کیویں آیا ہے۔ ہن انہاں نو کیویں پتہ کہ کیویں آیا ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑیے آپ اس مسئلے میں نہ جائیے، آپ قرآن پڑھیے۔ اس نے کہا قرآن پڑھاں گا تو پڑھدا پیاں، لیکن جنی دیر تک اے نہیں نہ پتہ لگے گا اے تخت کیویں آیا ہے، اگے قرآن میں نہیں پڑھاں گا۔ پہلو انہوں نے کہا ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم جب پاکستان جائیں گے، ہمارا وہاں پر ایک ادارہ ہے، مرکز ہے ہمارا، ہم وہاں پر آپ کو لے کے جائیں گے اور اپنے جو بڑے استاد ہیں ان کے پاس آپ کو بٹھائیں گے، اس مسئلے کا حل وہی آپ کو بتائیں گے۔ اس کہا چلو ٹھیک ہے، تو انہوں نہیں پتا تو تسی اپنے استاد کو لے جایا، جو اس انتظار ہے کہ کدو ویلا آئے گا کہ اسی امریکہ چھڑاں گے تے پاکستان جاؤں گے۔ المختصر وہ پاکستان آ گئے۔ اے ممبر تے بہ کے گل کرنا اے کوئی جھوٹی گل نہیں، یہ سچی گل ہے۔ اس نو کوئی قصہ نہ سمجھ لیا جے کہ اپنے کو شاعری قصہ بیان کر رہے ہیں، قصہ نہیں بیان کر رہا ہے، حقیقت بیان کر رہا۔ اور لاہور آئے پاکستان، انہوں نے گڈی کرائی، سارے او بندے جڑے تبلیغ دے سلسلے امریکہ دے اندر گئے سن، سارے گڈی تے چڑھ گئی، وہ انگریز بھی بہ گیا۔ لاہور دے اندر داتا صاحب دے جڑے باہر گیٹ تو سڑک گزردی ہے، اس گیٹ تو نہ گڈی گزری، اس انگریز نے گڈی چ بہن والے مولویاں کو پوچھیا ہوئے آ کی ہے؟ انگریز نے وچ ویکھیا نا کہ رش ہجوم ہے، کوئی آ رہے ہے، کوئی جا رہے ہے، کوئی دعاواں پیا کردا ہے، عقیدت و محبت لے کے اس انگریز نے پوچھیا آ کی ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑیے آپ اس کو چھوڑیے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، بس چھوڑیے، چلے آگے چلے۔ وہ لے گئے مرکز وچ، وڈے جڑے استاد سن انہاں کولوں انگریز نو بٹھا دیتا گیا۔ انگریز کہندا جی میری ایک مسئلہ ہے جی، مینوں حل کر کے دیتا جائے۔ اس استاد نے کہا کہ کی مسئلہ ہے؟ اس نے انگریز نے کہا جی ملکہ بلقیس دے تخت دا واقعہ قرآن دے اندر، میری عقل نہیں مندی کہ تخت آیا ہے تے اکھ جمکن تو پہلے آیا تے آیا کیویں؟ یہ ذرا مینوں حل کر دیو، یہ تخت دسو کیویں آیا ہے۔ انسان دی عقل تو مندی نہیں کہ بغیر ہاتھ لائیں کوئی کم ہو جائے۔ بھئی آ موبائل ہے نا، ایتھے پہ جنی دیر تک میں چک کے ایتھے نہیں رکھاں گا تو نہیں رکھی وے گا نا، میں چک کے ایتھے رکھاں گا تو رکھی وے گا، تو جدو موبائل ایتھے پہ میں ہاتھ ہی نہیں لایا تے آپ ہی چک کے ایتھے آ گیا۔ ملکہ بلقیس دا تخت ہے تے اس دے محل دے کمرے چ پہ ہے تے کسی ہاتھ بھی نہیں لایا تے تخت چکی کے تے سلیمان علیہ السلام دی کچہری چ آ گیا، کیویں آیا ہے؟ اے مینوں ذرا دس دیو کیویں آیا ہے۔ انہاں استادہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ کچھ دن ابھی اور تنظیم کے ساتھ اس تبلیغ والوں کے ساتھ لگائیں، انشاءاللہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ کہندا جی میں چلو ٹائم گزارن لگ پیا کہ چلو میں کوئی 40-50 دن مہینہ کو اور گزار لینا، چلو کوئی پتہ لگ ہی جائے گا۔ انہیں کوئی 40-50 دن اور گزارے، کوئی نہ پتہ لگیا۔ ایک دن راتی ستا، قسمت جاگی، خواب کے اندر ویکھدا ہے سونی صورت والا بابا آیا ہوا ہے۔ اس نے خواب چاہ کے اشارہ دیتا کہ اس نے کہا کہ آج کل بڑا پریشان ہے۔ کہندا جی پریشان اس تو کہ ایک مسئلے دے اندر آتے مسئلے دا حل نہیں نکل رہا، پتہ نہیں لگ رہا۔
ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਖਤ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਚੜੀ। ਰਾਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ख्वाब ਵਿੱਚ کہ سونے والے گیٹ تو چڑھے گا تو انشاءاللہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کہندا راتی میری کوئی نہ 1-1.5 بجے آنکھ کھل گئی، میں ویکھیا لوکی ستے پین، آندا جی میں اٹھیا، میں گیٹ ال گیا تو گیٹ نو تالا، میں اس انتظار ہے کہ ہن گیٹ نو تالا میں کیویں باہر جاواں، میں آندا جی آ کے واپس لیٹ گیا تو اس انتظار ہے کہ صبح تہجد ویلے کوئی آئے گا دروازہ کھلے گا۔ آندا جی تہجد ویلا ہویا، ایک بندہ آیا انہیں گیٹ کھولیا، وہ کھول کے وضو کرن نکل گیا، کدھر چلا گیا تو یہ سارے ستے، میں اٹھ کے جناب جڑا نا جتیاں بھی نہیں پائیاں تو میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اور مر کر تو میں باہر نکلیا تو باہر ایک رکشے والا سی تو میں اس نے کہا کہ یار میں داتا دے دربار جانا ہے۔ اس نے کہا جی لے جانا، کتنے پیسے؟ اتنے پیسے دیتے تے اس رکشے والے نال بہ کے آندا جی میں لے کے جانا ہی پہلی واری چلا، میں پتہ کوئی نہیں، ایک گل لے کے میں سونے والے گیٹ اگے لانا ہی۔ اور رکشے والے آخیا سونے والے گیٹ اگے لاواں گا، فکر نہ کر۔ رکشے والے بٹھا لیا، اس نو سونے والے گیٹ اگے لایا۔ جدو سونے والے گیٹ اگے لتھا نا داتا صاحب تو وہ انگریز ہن مسلمان بن چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، وہ جوں ہی سونے والا گیٹ اندر وڑے ہے، اندر اوہی بابا بیٹھا ہے جڑا راتی خواب وچ آیا ہویا سی۔ انگریز نو میں پتہ لگ گیا، انگریز آخیا آئیو بابا ہے جڑا راتی خواب وچ آیا سی۔ بابے نے ویکھ لیا کہ بندے نے جنوں سدنا چاہندا سا، بلانا چاہندا سا، وہ تے آ گئے۔ بابے نے ہاتھ پھڑ کے نا تو بابے نے رکھا جی بہ جا، آندا جی میرا ایک مسئلہ حل کرو۔ فرمایا صبر کر، مسئلہ حل کرنے ہاں۔ کی مسئلہ ہے جی؟ اے مسئلہ ہے۔ فرمایا صبر کر، پہلے تو یہ دس کہ صبح دا ٹائم ہے، ناشتہ کس چیز دا کرے گا؟ لسی دا ناشتہ کرے گا کہ چائے دا؟ ہن انگریز تے لسی دے واقف ہی نہیں، انگریزاں نو کی پتہ لسی کی شے ہوندی ہے؟ ہن نہ شوقین لسی دے، لسی دے ساڈے پاکستانی تے خاص کر پنجابی جڑے زیادہ شوقین نے لسی دے، انگریزاں نو اس چیزاں نال کی لگے؟ انہوں نہیں پتہ۔ انہیں آکھا جی او ناشتہ بھی چائے دا کردا سی، ٹی دا۔ انہیں کہا جی میں چائے دا ناشتہ کراں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ بزرگاں نے انج ہاتھ پیچھے کیتا ہے، انج ٹرے پھڑ کے اگے رکھ دیتا ہے۔ آیا ایتھے سبحان اللہ بولنی ہے یار، اللہ اکبر۔ انج ٹرے ہاتھ پیچھے کیتا ہے تو ٹرے پھڑ کے نہ اگے رکھے ہے تو اندے وچ 2 کپ، ایک چینک نال ایک پلیٹ تے وچ توش ڈبل روٹی او پئی ہے۔ او کدی پچھو ویکھے تے کدی ٹرے نو ویکھے، حیران ہو گیا اس چیز تے کہ بابے نو کوئی چیز پھڑان والا بندہ ہی نہیں ہے، ٹرے پھڑان والا۔ بابے نے ہاتھ انج پیچھے کیتا ہے تے ٹرے اگے تے کدی جدو ٹرے نظر ماری ادو بھی حیران ہو گیا کہ ٹرے بھی گرد ہے۔ اندے جڑے کپ پے نے وہ بھی میرے انگلینڈ گھر دے نے، امریکہ گھر دے نے، چینک بھی میرے گھر دی۔ او جویں صبح صبح میری وائف بیوی ناشتہ بناندی سی اوہیں ناشتہ بڑھیا پہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اتھے جے ساری زندگی بھی گزار دیں دیوں تینوں مسئلے دا حل نہیں سی پتہ لگنا۔ اے تیرے گھر دی ٹرے تیری بیوی آج اتنے عرصے تو بعد تینوں یاد کیتا ہے، اس نے ٹرے اسے طرح تیار کیتا ہے جیویں تو گھر ہوندا سے تے تیرا ناشتے دا ٹرے تیار ہوندا سی، وچ 2 کپ، ایک چینک، ایک پلیٹ، انڈا تے توش تے ڈبل روٹی، اے اوہی ہے۔ آج تیری بیوی تینوں یاد کر کے تیری یاد چیو ٹرے سجا کے بیٹھی سی کہ آج خاش میرا بندہ نال ہوندا تے میرے نال بہ کے ناشتہ کردا۔
بابے نہیں فرماندے نا میں پورا ٹرے ہی اندے اگو چک لے آندا ہے بابے نہیں فرماندے نا لے 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 ٹرے کپ لے لے پلیٹ لے لے تیرے گھر دی ہے تے چلا جا واپس انہیں آکھا جی پچھلی جڑی زندگی ہے بیکار چلی گئی ہے میں نے پتہ ہی نہیں لگیا اسلام دا دین دا اس مسئلے دا حل ہی نہیں نکلیا اے ہون میں دوڑا جدو لڑ پھڑے ہے تو میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے ہون میں واپس نہیں جانا ہون میں جڑی زندگی بقایا ہے وہ بھی اس مرد کلندر دے قدمات گزار دینی ہے تکبیر اللہ پچھلی جڑی زندگی ہے وہ بھی میں اس مرد کلندر داتا علی اجویری دے قدمات ہی گزارنی ہے اور انگریز پھر گئے ہی نہیں واپس انگریز پھر ایتھے ہی رہا ہے پاکستان اور ایتھے ان دی ڈیتھ ہوئی ہے اور داتا صاحب دربار دے اندر ہی اس انگریز دا مزار بھی ہے دی قبر بھی اس داتا صاحب دے ہاتھے دے اندر ہے محترم حضرات میں جو گل کرنا چاہتا سا وہ یہی ہے کہ جڑے اللہ دے ولیاں دی نسبت اختیار کردے نے جڑے اللہ دے پیاریاں دی نسبت اختیار کردے نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور جڑے اللہ دے ولی نے انہاں نو کوئی خوف کوئی ڈر ایک قرآن دی ایت حضور دی زندگی چ نازل ہوئی ہے نا تے حضور دی زندگی صحابہ ہی سن نا تو پتہ لگ گیا حضور دے صحابہ بھی سب تو وڈے ولی نے انہوں نے کوئی خوف کوئی ڈر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جاندے سن پہ ایک جنگل آ گیا حضور دے صحابی نے جنگل دے اندر جدو گزرن لگے تو جنگل شیر نکل آیا شیر نے جدو انسان نو ویکھیا تے شیر پھر ظاہری بات ہے انسان دا جسم شیر نو کنہ کو پسند ہے شیر خوش ہو گیا جدو خوش ہویا تے شیر نے داڑا ماریاں بڑبڑایا خوشی کیتی تے شیر دوڑن لگ پیا حضرت سفینہ فرماندے نہیں حضور دے صحابی نے حضرت سفینہ فرماندے نے شیر مینوں کھان واسطے میرے ال جدو دوڑیا نا تے میں اچھی نال آکھے آؤ شیرہ دھیان نال آمی میں رسول اللہ دا غلام شیر دھیان نال آمی میرے ال مینوں ہاتھ دھیان نال پاوی میں رسول اللہ دا غلام جدو حضرت سفینہ نے ایک گل کیتی ہے تے شیر اوویں آ کے حضرت سفینہ دے پیر چومن لگ پیا ہے ایتھے بزرگ فرماندے نا جے حضرت سفینہ آندے نا کہ میں اللہ دا بندہ دھیان نہ لاویں تے شیر کھا جانا سی کیونکہ شیر آکھنا سی جے تو اللہ دا بندہ ہے نا تو میں بھی شیر تو میں نے بھی اللہ ہی پیدا کیتا ہے تے سارے ہوندے ہی اللہ دے بندے نے تے مشکل ویلے صحابی دی عمل تو پتہ لگ گیا اس تو وڈی بھی کوئی مشکل ہے کہ دشمن سامنے ہوئے شیر ہوئے سامنے تے بندہ اتھی ہوئے تے کمدہ پہ ہوئے پتہ ہوئے اے شیر میں نے کھا جانا ہے اس تو وڈی بھی کوئی مشکل ویلا ہے تے صحابی دی عمل تو پتہ لگ گیا جدو مشکل ویلا آوے تے مدینے والے نو صد ماریاں تے مشکلہ حل ہو جاندیاں نے مشکلہ حل ہو جاندیاں اسے دے زمن دے اندر ہی میں ایک اور گل کرنا چاہنا ایک مائی سی مائی انہوں جدو کوئی مشکل ویلا ہوندہ سی نا تے او یا محمد تے یا رسول اللہ دا نعرہ مار دی سی جدو کوئی مشکل گھڑی ہونی جدو کوئی اوکھا ویلا ہونا انہیں حضور نو پکارنا حضور نو یاد کرنا وہ مائی مر گئی جدو مائی مر گئی نا تے کچھ دنہ تو بعد بیٹی نو خواب وچ ملی اپنی دی نو تے دی نے پوچھی اماں او قبر دے اندر جدو سرکار دفنا دئی دا مردے نو ادو ایک دو ڈرونیاں شکلاں لے اوندے نے او تیری قبر چاہے نے اس مائی نے آکھیا آئے نے اماں پھر اگو مسئلہ کی بنے ہے کی ہویا ہے جدو ڈرونیاں شکلاں لے تیری قبر چاہے نا اگو ہویا کی ہے
اس آخیا مائی کہ ہونا کی ہے بیٹی دھیے تین پتہ ہے نا جدو دنیا تی اوکھا ویلا آਉਂਦਾ سی تو میں یا محمد تے یا رسول اللہ دا نعرہ ماردی سا حضور نو پکاردی سا او آئے نے میری قبر وچ میں انہاں دیاں ڈرونیاں شکلاں ویکھ کے ڈر گئی جدو ڈری تے یا محمد تے یا رسول اللہ دا نعرہ ماریا ہے جدو نعرہ ماریا او نعرے سن کے واپس چلے گئے نا اس تو پیچھے میرے حل نہیں آئے اس تو پیچھے میرے حل نہیں آئے میلاد النبی شریف اگلے جمعے نو انشاءاللہ صاف جوڑا ہوئے سونا لباس پایا ہوئے بلکہ جیڑے ایتھو دیو دوڑے آستے میں ہون گل کرن لگا دوان دس دیا پہلے ہی صبح 3:30 بجے محمد منظور جنجوہ سرگی ان دے گھر محفل میلاد ہوندی ہے کافی عرصے تو ہر سال ہی ہوندی ہے 3:30 بجے سرگی محمد منظور جنجوے دے گھر منیر جنجوے دے گھر چھیمبیاں دے گھر محفل ہونی ہے جڑے بھئی پنڈ والے ہو علاقے والے ہو اس محفل دے اندر کیونکہ سرکار دی جڑی ولادت با سعادت ہے نا ٹائم وہ 4:12 ہے 4:12 وہ ٹائم سی جدو سرکار دنیا تے تشریف لے آئے نے وہ ٹائم انشاءاللہ محفل دے وچ ہوندا ہے تے قبولیت دی گھڑی ہوندی ہے تے محفل بھی ہوئے میلاد شریف دی تے او تے پھر پنڈ والے حاضری بھی نہ دین تے او پھر ذرا گل چنگی بھی نہیں لگدی لازمی بھی اوتے شرکت کرنی ہے پھر اس تو بعد ایک دو ہور گھراں بھی محفل ہوندی ہے اوتے بھی حاضری دینی ہے پھر انشاءاللہ میلاد النبی شریف دا جلوس بابے مستان تو ہر سال نکلدا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے نو وہ جلوس نکلنا ہے اتوں شروع ہونا ہے بابے مستان تو صبح 9 بجے 9 بجے سارے اتنے پہنچنا ہے اور اتنے جلوس دے ابتدائی محفل بھی ہونی ہے جلوس دی ابتدائی محفل ہونی ہے بابے مستان تے 9 بجے ادھے کو گھنٹے دی محفل ہوئے گی اس محفل دے اندر شرکت کرنی ہے اس تو پیچھے پھر محفل تو بعد پھر جلوس چلنا ہے وہ پنڈ دے وچوں گزردا ہویا اڈے تے آ کے پھر اختتام پذیر ہوئے گا اور اس دن جمعہ شریف بھی ہے اگلا جمعہ جڑا ہے 12 ربیع الاول شریف نو آ رہا ہے پھر ساڑیاں تے دوریاں عیداں ایک میلاد النبی شریف دی عید تے ایک جمعہ بھی حضور نے فرمایا مومنہ واسطے عید دا دیہڑا ہے دوڑیاں خوشیاں نے جی تے اوتھے لازمی شرکت کرو سمجھ لگ گئی ہے 9 بجے گھر تے ایک جھنڈا لا دیو لازمی اپنے گھر تے زیادہ نہیں تے ایک جھنڈا لازمی لاؤ اس دے ضمن وچ میں حدیث بیان کرن لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن میرا جھنڈا ہوئے گا قیامت والے دن کندہ جھنڈا ہونا ہے حضور دا ساوے رنگ دا جھنڈا ہونا ہے اور حضور نے فرمایا جندے اتے جھنڈے دا سایہ ہوئے گا وہ جنتی ہوئے گا ساوے رنگ دا جھنڈا جندے اتے قیامت والے دن اس جھنڈے دا سایہ ہویا وہ جنت جائے گا ایتھے جھنڈا اتے لان دی دلیل ہے وے کہ قیامت والے دن انشاءاللہ اسی بھی سرکار دے جھنڈے تھلے ہی ہونا ہے ایک جھنڈا لاؤ اتے 100 روپے دا جھنڈا ملتا ہے ایک جھنڈا لاؤ تاکہ دوجیاں نو نا پتہ بھی لگ جائے حضور دے میلاد والے نے میلاد شریف والے نے او نے جنہ جھنڈا لایا ہے ہو سکے تے اے لڑی جڑی ہوندی ہے لائٹنگ بلن بجن والی یہ بھی 100 روپے دی مل جاندی ہے ہو سکے تے اے بھی گھر دے اندر لگا دیو انشاءاللہ میں اے کوئی فضول خرچی نہیں بندے آندے جی لو تسی میلاد تے انی فضول خرچی کر دے ہو
پیسے ضائع کر دیو، یہ پیسے ضائع نہ کرو، یہ کسی غریب نو دے دیو، یہ کسی بیوہ نو دے دیو۔ میں کہا بیوہ ہی تو سن دے نا، اسی محمد یعقوب دا کوئی کم بنا دے بھی ہیں، تو بیوہ ہی سن دے۔ جی یعقوب صاحب بیوہ نو دے دیو، جی بیوہ نو دے دیو۔ میں کہا پورا سال تین بیوہ یاد نہیں ہوندی تے میلاد والے دن تین بیوہ یاد آ گئی ہے۔ اینی لیٹنگ تسی لا رہے ہو، یہ لیٹنگ کی فضول خرچی ہے۔ تو میں کہا کدی جتیاں لے مارکیٹ گئے ہیں، اور جتیاں لے فریم تے دا لیٹاں لائیاں ہوندیاں نے، انہاں نو آکھے نا کہ ایک لیٹ تے ایک بھی بڑی ہے، فضول خرچی کیوں کر دے ہو؟ جی گل غلط کر رہے ہیں۔ اور جتیاں لی مار کے کپڑے لین جانا ہوئے نا تے بلب تے ایک ہی بڑا ہوندہ ہے، اور پوری دکان تے 20 بلب لگے ہوندے، سارے ہی بال دیندے نے۔ انہاں نو کدی کپڑا لین واسطے جاویں تے کدی انہاں نو بھی آکھی ایک کی کر دیو پہ ایک بلب بال لو، سارے کیوں بالے جے؟ اودے تیرا اعتراض نہیں ہوندہ؟ جدو اعتراض کرن دی واری ہوندی ہے تو سنیا تے اعتراض کرنا ہے، یہ بھی کوئی اعتراض ہے؟ اس واسطے خوشی منانی ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا قرآن ہے، کوئی انکار کرے اس چیز دا، فَلْيَفْرَحُوا دا میں نہ کی ہے۔ اللہ فرماتا خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ ہن گھر پتر میرے ہویا ہے تو میں گواڈیاں نو تے نہیں نہ پوچھنا کہ میرے گھر پتر ہویا تو میں خوشی کیویں کراں؟ دسو میرے گھر پتر ہویا تو میں کوئی ہمسایاں نو جا کے آخنا جی میرے گھر پتر ہویا، دسو میں خوشی کیویں کراں؟ بھئی خوشی مینوں پتر ہویا تو مینوں خوشی ہے نا، تے جو اندروں نکلدی وہی خوشی ہوندی ہے۔ جی میں مرضی کوئی خوشیاں کرے، کوئی ایک جھنڈا لائے، کوئی 10 لائے، کوئی سارا گھر سجائے، لیکن کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جلوس شریف دے اندر یا محفل دے اندر جڑا غیر شرعی ہوئے، جڑا شریعت دی حداں نوں ٹکرا جائے، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تے الحمدللہ ساڈے جلوساں چ ایسا کام ہوندے ہی نہیں۔ کوئی کن تروٹا کوئی ایندہ کام کرے بھی تے وہ ساڈے نال ہوندا کوئی تعلق نہیں۔ وہ جلوس دے اگے کوئی دمال مارن لگ پوے، نچن لگ پوے تے او بھئی اپنا حساب وچ اسی تے نہیں آندے پے کہ تسی جناب تے ڈول بجاؤ تے اوتے کنجریاں لیا کے نچاؤ جی سرکار دا میلاد ہویا ہے۔ ساڈا تے تبلیغ ہے ہی نہیں، ساڈا تے سونا سونا جلوس ہوندا ہے، سادہ ہوندا ہے، اسی نعرے ماری دے نے لبیک یا رسول اللہ دیاں صداواں بلند کری دیاں نے بس۔ اس واسطے جلوس شریف دے اندر شرکت کرنی ہے 9 بجے بابے مستان تے سارے حاضری دینی ہے۔ دیو گے بھئی؟ بولو دیو گے؟ 9 بجے اتھے پہنچو گے؟ اتھے ابتدائی محفل ہوئے گی ادھے گھنٹے دی، اس تو بعد جلوس شروع ہو جائے گا، ایتھے اڈے تے آ کے اختتام ہوئے گا۔ او دو جمعہ بھی ہے، پھر تساں جمعے دی بھی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھئی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔